شیعہ کتب میں اس کا تاریخ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ دباؤ ڈالا تھا زبردستی کی کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عذر کیا تھا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا تھا, اس نے اپنی توہین سمجھا تھا, تو وہ گیا تھا عباس کے پاس. عباس جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے چچا ہیں, تو ان سے کہا تھا کہ کیا میں ایک برا انسان ہوں؟ تو عباس نے کہا تھا کیوں آپ غصے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا. تو اب اللہ کی قسم اب میری دشمنی شروع ہو گئی آپ کے خاندان کے ساتھ. تو چاہے زمزم کو میں ریتی سے بھر دوں گا, کیونکہ زمزم جو تھا عباس کے پاس تھا. وہ ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی کہ زمزم کی جو نگہبانی ہے, زمزم کا جو گارڈین شپ ہے, وہ بنی ہاشم کے پاس ہے. اس کے علاوہ آپ کے جتنے آپ کے خاندان کے بنی ہاشم کے کاروبار ہیں, باغات ہیں, جو آمدنی ہے, میں اس سب کو تباہ کر دوں گا. اور اس کے علاوہ میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے خلاف 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے, اور چوری کے الزام میں ان کو پکڑ کر ان پہ حد جاری کروں گا, اور ان کا دائیں ہاتھ تلوار سے کاٹ دوں گا کہ انہوں نے چوری کی ہے. تو جب عباس نے یہ سنا تو وہ سیدھے آگے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ شخص واقعاً یہ کر لے گا. آپ نے کہا اس کو رشتہ نہیں دیا ہے, تو یہ حاکم وقت ہے, یہ بادشاہ وقت ہے, اس کی حکومت بہت وسیع ہے. مصر اس کے زیر حکومت ہے, ایران اس کے زیر حکومت ہے, شام اس کے زیر, وہ دنیا کا سب سے بڑا امپائر اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس کے لیے یہ کام کرنا یہ بہت ہی آسان ہے, یہ کر لے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چچا کی بات سنی, تو ان کے چچا نے کہا کہ یہ اختیار مجھے دے دیں, میں اس معاملے کو سنبھال لیتا ہوں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں, جو آپ کرنا چاہیں. تو عباس نے پھر وہ شادی عباس نے کرائی. وہ شادی عباس نے اس طرح کرائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جنیہ کو, ایک مؤنث جن کو, جن کے طائفے کو, جو یہودی جن تھی اور وہ نجران میں رہتی تھی, اس کو بلایا اور فرمایا, اس کو حکم دیا کہ تم میری بیٹی کی شکل صورت میں آ جاؤ. اور وہ جنیہ جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم کی شکل اختیار کر لی, اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی اصلی بیٹی کو چھپایا. اور جب شادی کا وقت ہوا تو عباس نے اسی جنیہ کی رخصتی کرا دی عمر صاحب کے ساتھ. تو وہ خلیفہ ثانی کے گھر چلی گئی. اور ہوا یہ کہ عمر کو شروع میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا, بعد میں اس نے کچھ حرکات دیکھی اس جنیہ سے کہ بظاہر انسان ہے, بچی ہے, کہ اس کو شک ہوا. اور اس نے کہا کہ یہ علی علیہ السلام نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے, اس نے میرے ساتھ جادو کیا ہے, اور یہ انہوں نے میرے ساتھ مکر کیا, تو میں اس کو ان کے خلاف کارروائی کرتا ہوں. اور وہ کارروائی کرنے پہ اس نے آمادگی اختیار کر لی, آپ تیار ہوا, لیکن اس سے وقت اس کا قتل ہوا. ابو لؤلؤہ نے ان کو تلوار سے زخمی کیا, خنجر سے زخمی کیا, پر وہ قتل ہو گئے, پر وہ کچھ نہ کر سکے. پھر عمر کی وفات ہو گئی. جب عمر کی وفات ہو گئی تو امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہر میں اس یہودی جن کو, کہ ظاہر میں ان کی بچی, ان کو لے کے آئے ہیں اپنے گھر. وہاں پہ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا, وہ عمر کا بیٹا تھا, اور اس یہودی عورت جنیہ کی بیٹا تھا. تو وہ بیٹا تو عمر کے گھر رہا, لیکن بظاہر اس بچی کو, جو حاصل میں یہودی ہے, اس کو اپنے گھر لے کے آئے. اور پھر وہ یہودی جو جنیہ تھی وہ چلی گئی اپنے قوم کے پاس نجران میں. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بیٹی کو ظاہر کیا لوگوں کے درمیان, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, حالانکہ اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ جنیہ کی ہوئی تھی. اور یہ بات سر میں تھا, یعنی اسرار میں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا. لوگ یہی سمجھ رہے تھے, 150 سال تک یہی سمجھ رہے تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے عمر کے ساتھ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ظاہر کیا کہ نہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, وہ ایک جنیہ کی شادی ہوئی تھی. جی اصل کہانی یہ ہے. جی سر بولیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ساتھیو, اللہ جاری صاحب کی جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں کہ حضرت عمر کی شادی حضرت
علی نے اپنی بیٹی سے نہیں، اس کے بجائے ایک جنی سے کروائی تھی۔ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے علی سے بیٹی کا رشتہ مانگا تو حضرت عباس نے علی سے کہا یہ کام میرے حوالے کر دو۔ کیوں کہ علی، آپ کو پتہ ہے کہ عمر کی بہت بڑی سلطنت اور خلافت کے مالک ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ پوری کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر گیا حضرت عباس کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ کیا میں برا آدمی ہوں؟ حضرت عباس سے کہتا ہے حضرت عمر تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو، اور پلیز آپ غصہ نہ کریں۔ پھر وہ کہتا ہے، عمر نے دھمکی دی عباس رضی اللہ عنہ کو کہ میں تمہارا خاندان کو تباہ کر دوں گا اور علی پر چوری کا الزام لگا کر اس کے اوپر حد جاری کر دوں گا اور اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ وہ ایسا کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ شادی جو ہے نا حضرت عباس نے کرائی، اور حضرت علی ایک یہودی جنی تھی، نجران کی رہنے والی تھی، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم ام کلثوم جو میری بیٹی ہے اس کی ہم شکل بن جاؤ۔ وہ بن گئی۔ تو انہوں نے پھر وہ حضرت عباس کے حوالے کی اور حضرت عباس نے عمر رضی اللہ عنہ کے سے شادی کروا دی جنی سے۔ پھر بھی کہتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا علی نے میرے ساتھ مکر کیا، کیونکہ جنی کے جو ہے نا اخلاق وغیرہ کردار سے حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ جنی ہے، یہ اس کی اپنی بیٹی تو ہے ہی نہیں۔ حضرت علی نے میرے ساتھ مکر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر جب ناراض ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لولو فروز نے اس کو مسجد کے اندر شہید کر دیا، اور وہ پھر حضرت علی کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اس کے بعد حضرت علی اس کو جنی کو گھر لے آئے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ جنی سے پھر حضرت عمر کو ایک بیٹا بھی ہوا تھا، ایک بیٹا بھی ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ یہی سمجھتے رہے، آخر میں وہ تبصرہ اس کا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی تھی، تو وہ ایکچولی حقیقت میں وہ بیٹی نہیں تھی، وہ تو ایک جنی تھی جو حضرت علی نے ان کو دی تھی اور وہ ان سے عمر نے شادی کی تھی۔ تو یہ ہے لب لباب جو کچھ سارا اس کا جو ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ ہم دیکھیں گے آج کہ شیعہ کتب کیا کہتے ہیں، کوئی جنی تھی یا حضرت علی کی بیٹی تھی، اور یہ لوگوں کی بات نہیں، امام کیا کہتے ہیں، کیونکہ چلو اماموں کو تو پتہ تھا نا، پھر انہوں نے کیوں لفظ استعمال کیا بنت، یعنی کہ بیٹی، بیٹی کا لفظ امام کیوں استعمال کرتے رہے؟ ٹھیک ہے اماموں کو تو پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیوں بنت کا لفظ استعمال کیا؟ وہ امام کہتے تھے نا کہ بیٹی نہیں تھی، وہ ایک جنی تھی۔ یہ منتهى الاعمال، یہ آپ دیکھیں کتاب شیخ عباس قمی کی ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 261 پہ ہے۔ یہ الفاظ ہیں، دیکھیں آپ کہ جننی نہیں تھی۔ وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومَ زَوَاجَهَا بِعُمَرَ مَسْطُورًا فِي الْكُتُبِ، کہ اس کی جو نکاح کی تھی، زوجہ بنائی تھی، بیوی بنائی گئی تھی حضرت عمر کی، اور مَسْطُورًا فِي الْكُتُبِ، وہ کافی کتابوں کے اندر، بہت ساری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ پہلا 261 پیج ہے۔ یہ منتهى الاعمال کتاب شیخ عباس قمی کی ہے، جلد نمبر 1 ہے، 261 پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز مشہور ہے، اور کتابوں کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ام کلثوم وہ جو ہے نا حضرت عمر سے نکاح کروایا تھا جو ہے نا حضرت علی نے، اور یہ لکھا ہوا ہے ام کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ بیٹی تھی، وہ جو ہے نا شادی کروائی تھی۔ یہ ام کلثوم جنی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ ایک کتاب ہے، آپ دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اسرار الامامت، صفحہ نمبر 316 پہ ہے، 316 پہ۔
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس گئے اور فقال العباس، اور حضرت عباس نے کہا انا وکیل علیہ فی هذا الامر، اس کام کے بارے میں وکیل ہوں، مجھے وکیل بناؤ۔ حضرت علی وزوجها من عمر، اور اس کی شادی کرا دی حضرت عمر کے ساتھ۔ تو یہ جواب دے رہا ہے، یہ جواب دے رہا ہے اسرار الامامت والا، یہ حسن بن علی تبری، یہ کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، اعتراض کرنے والی بات نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ علیہ آسیہ تھا فرعون الکافر، فرعون کافر تھا تو اس کے نیچے وہ نہیں تھی آسیہ بیوی۔ تو یہ جواب، یہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ جس طرح سے بی بی آسیہ مومنہ تھی اور وہ فرعون کی بیوی بنی ہوئی تھی، اس طرح سے جو ہے نا یہ حضرت عمر سے شادی کروائی گئی ام کلثوم کی حضرت عمر کے ساتھ، تو لہذا یہ کوئی بات بری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس میں بھی لکھا ہوا ہے 317 پیج پہ اسرار الامامت میں، اور اس کے لیے اس نے دلیل بھی دیا ہے کہ لوگوں کو اعتراض کرنا نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ جو ہے نا بی بی آسیہ کی شادی فرعون سے ہو سکتی ہے تو ام کلثوم کا نکاح عمر سے کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد استبصار جلد 3 پہ ہے، صفحہ نمبر 352، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق سے ہے۔ قال سألت عن المرأة المتوفى عنها زوجها، کہتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا وفات پا گیا شوہر، تعتد فی بیتها، کیا وہ عدت کو پورا کرے اپنے گھر کے اندر، او حیث شاءت، یا جہاں پر چاہے وہ جو ہے عدت پوری کرے، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو۔ قال بل حیث شاءت، کہتا ہے کہ وہ جہاں چاہے کر لے۔ ان علی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک علی علیہ الصلوۃ والسلام، لما توفى عمر، جب عمر کی وفات ہوئی، اتا الی ام کلثوم، تو ام کلثوم کے پاس آیا وہ، فانطلق بها الی بیتی، اور اپنے گھر کے طرف وہ لے آیا اس کو۔ اب آپ دیکھیں یہ 2 روایتیں اسی کے اندر امام جعفر صادق سے، قال ان علی علیہ السلام لما مات عمر، علی علیہ السلام جب حضرت عمر وفات پا گیا، اتا ام کلثوم فاخذ بیدها، اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، فانطلق بها الی بیتی، اپنے گھر لے آیا۔ اب یہ اماموں سے روایت ہے کہ ام کلثوم جنیہ نہیں تھی، ام کلثوم تھی، حضرت علی کی بیٹی تھی۔ استبصار یہ معتبر ترین کتاب ہے شیعہ کی بھائی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تحفۃ الابرار میں ہے، یہ تحفۃ الابرار صفحہ نمبر 249، ان امیر المومنین قد تزوج عمر بن خطاب ابنتہ ام کلثوم، ام کلثوم کا نکاح کرا دیا تھا۔ وفی دلالت، یہ اس چیز کی دلیل ہے علی صلاح و حسن اسلامی، کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ اس کا اسلام لانا بھی صحیح تھا اور وہ ٹھیک آدمی تھا۔ یہ اس کا جواب دے رہا ہے، لیکن اس کا وہ انکار نہیں کر رہا کہ جو ہے نا اس کا وہ جواب یہ دے رہا ہے کہ جس طرح سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اپنی قوم، وہ کفار قوم تھی، کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے پاک دامن ہے، یہ لے لو۔ کہ اللہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو جب وہ دے رہے تھے کفار کے حوالے کر رہے تھے، تو اس طرح سے حضرت علی نے اگر عمر فاروق کو دے دی تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ وہ تو کافر تھا اور یہ تو ظاہری طور پر تو اسلام پر تھا نا۔ تو یہ دلیل دے رہا ہے۔ یا پھر اس نے یہ بھی کیا ہے، زوجت لفرعون الکافر، کافر جو ہے نا فرعون تھا، اس کی زوجہ مومنہ تھی۔ تو پھر وہ اور بھی دلیل دے رہا ہے، علم یزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ رقیہ الی عتبہ بن ابی لہب، عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ پہلے جو ہے نا وہ شادی کروائی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بھی اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ بالکل شادی ہوئی ہے۔ یہ معتبر ترین کتاب ہیں تحفۃ الابرار، اور یہ امام حسن بن علی تبری یہ بھی مان رہا ہے، لیکن اس کو اچھا وہ دلیل کے ساتھ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہوئی ہے۔ اعتراض کرنے والے جو اعتراض ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ اس کی کوئی بات نہیں کہ نہیں، یہ سارے امام مان رہے ہیں۔ تو یہ 4 کتابیں جو میں دکھا چکا ہوں میرے بھائیوں، اعلام الورا صفحہ نمبر 212 پر بھی ہے، وَأَمَّا أُمُّ كُلْثُومَ فَهِيَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عمر بن خطاب، یہ عمر بن خطاب سے ہوا تھا۔
211 اور 12 پیج پہ یہ بھی مان رہا ہے حسن تبرسی صاحب یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ شادی ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کا انکار نہیں کر رہا۔ یہ 5 کتابیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں میرے بھائیوں، اور 6 کتاب ہے فروع کافی، جلد نمبر 5 ہے، یہ صفحہ نمبر 346 پہ ہے۔ ان زرارہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام کہتا ہے کہ امام جعفر صادق سے زرارہ روایت کر رہے ہیں فی تزویج ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں۔ وہ کیا کہتا ہے امام؟ فقال ان ذالک فرج غصبنا، یہ جو ہے نا ہماری لڑکی تھی جو کہ ظلم کے ساتھ زبردستی ہم سے چھین لی گئی تھی۔ یہ الفاظ ہیں، دیکھیں آپ، یہ لڑکی تھی جو ہم سے زبردستی چھینی گئی تھی۔ اس کی تزویج کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کہتا ہے۔ اب امام نے یہ تو نہیں کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ زبردستی چھینی گئی تھی۔ اگر وہ ہم بات مانیں جو اللہ جاری صاحب کہتا ہے کہ وہ تو جنی تھی، تو وہ تو پھر چھینی نہیں گئی تھی، وہ تو دے دی گئی تھی، صرف دھمکی دی گئی تھی اور حضرت علی نے حوالے کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنی تھی۔ یہاں کیا امام کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے نا ہماری لڑکی تھی جو ہم سے جو ہے نا غصب نہ، جو کہ ہم سے چھین لی گئی تھی زبردستی کے طور پر۔ یہ اوپر آپ بھی دیکھیں تزویج ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں، یہ صفحہ نمبر 346 پیج پر ہے۔ یہ فروع کافی، یہ ایران کا چھپا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر صوارم المحرکہ شوستری کی ہے، یہ صوارم المحرکہ، یہ کتاب سنی کتاب صواعق المحرکہ کے جو ہے نا جواب میں نور اللہ تستری نے لکھی ہوئی ہے۔ نور اللہ تستری، قاضی نور اللہ تستری صاحب نے لکھی ہے اس کے خلاف، اس کے جواب دیا ہے۔ لیکن یہ بھی مانتا ہے، صفحے نمبر 202 پر مان رہا ہے کہ یہ نکاح ہوا تھا۔ ذکر سبب تزویج علی علیہ السلام بنتہ من عمر، علی نے اپنی بیٹی، یہ دیکھیں الفاظ ہیں، اپنی بیٹی بنتہ علی علیہ السلام بنتہ من عمر، آگے ہے تزویج۔ آپ دیکھیں اس کے اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے حضرت علی نے عمر سے جو ہے نا نکاح کیا، شادی کروائی حضرت عمر سے، اس کے اسباب کا یہ ذکر ہے۔ یعنی کہ یہ بھی مان رہا ہے کہ ہاں یہ ہوئی ہے، اور لکھا ہوا ہے علی کی بیٹی تھی وہ، بنتہ اپنی بیٹی، من عمر حضرت عمر کے ساتھ، یہ بھی مانتا ہے یہ سارے کے سارے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتنی کتابیں ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 اور کتابوں میں، یہ 7 کتابیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ سارے کے سارے شیعہ کتب ہیں کہ اس کے اندر شادی ہوئی تھی، انکار نہیں کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں انکار کر رہے ہیں۔ پھر وہ عجیب معاملہ ہے، کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ڈر گئے حضرت، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یعنی کہ حضرت عباس سے کہا، دھمکی دی انہوں نے کہ میں تمہارے خاندان کا جو ہے نا وہ تباہ برباد کر دوں گا، اور حضرت علی کا بھی میں نے دائیں ہاتھ کاٹوں گا چوری کا الزام لگا کر۔ تو جب حضرت علی کو پتہ تھا کہ یہ سارے کا سارا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور یہ جو ہے نا وہ شہید ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا، اور مجھے کچھ کرے گا بھی نہیں۔ وہ شیعہ کتب کے اندر ہے کہ امام کو غیب کا علم ہوتا ہے، پورا کا پورا کان وما یکون کا علم ہوتا ہے امام کو۔ تو جب اس کو علم تھا کہ عمر نے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑنا، تو اس نے پھر یہ جو ہے نا وہ کیوں ڈر گئے اور کیوں وہ جننی لے آئے؟ پھر وہ جننی کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کے حوالے کر دیا، یعنی دھوکہ دیا حضرت عمر کو۔ یہ حضرت علی کے بارے میں اللہ جاری کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے دھوکہ دیا حضرت عمر کو، حضرت عباس کو بھی، ایک جننی کو اپنی بیٹی بنا کر پیش کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا عقیدہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے دھوکہ دیا، نعوذ باللہ منہ، یہ عقیدہ ہے اس کا۔ پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضرت عمر والے، ابو بکر والے تو ہر میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ساری جنگیں حضرت علی نے جیتی ہیں، یعنی کہ سارے کفار سے ڈرنے والے ابو بکر و عمر اور عثمان، اور
حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈرنے والے سارے کافر، ٹھیک ہے، وہ زمین پر پاؤں مارتا تھا تو زلزلہ آ جاتا تھا زمین کے اندر، شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، کہتے جب زمین پر پاؤں مارتا تھا نا غصے کے اندر حضرت علی، تو زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا، اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں، تو وہ لگا دیتے زمین کے اندر تاکہ وہ جنبش ہوتی، وائبریشن ہوتی، زلزلہ آ جاتا۔ ابو بکر اور عمر، اس نے کیا بگاڑنا تھا پھر اس کا، وہ تو گر جاتے، بھاگ جاتے۔ یعنی کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت عمر بہت ڈرپوک تھے، اور دوسری طرف یہ بتاتے ہیں، اور سارے کفار وغیرہ جتنے بھی ہیں کہتے ہیں کہ خیبر کا جو 50 آدمی دروازہ بند کرتے تھے، کھولتے تھے، اس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیا، اتنا بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا دلیر۔ تو یہاں پر تو وہ ڈر گئے، ایسے تو آدمی نہیں ڈرتے، وہ تو اسد اللہ تھے، تو حضرت عمر کی دھمکی سے کیسے وہ ڈر گیا، اور جو ہے نا وہ اپنے موقف سے ہٹ گیا، اور وہ جنی دے دی جب اس کو پتہ بھی تھا، تو اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب کو اس کو پتہ بھی تھا کہ میں کچھ نہیں بگاڑے گا، جب کو وہ عالم الغیب تھا، غیب کا علم تھا اس کو۔ تو جس کو پتہ ہے، ڈرتا تو وہ ہے نا جس کو یہ یقین ہو کہ یہ بندہ جو مجھے دھمکی دے رہا ہے مجھے مارے گا، وہ پھر ڈرے گا۔ جس کو یہ پتہ ہو، جس کو غیب کا پتہ نہیں ہوگا، وہ دھمکی میں آ جائے گا وہ آدمی، لیکن جس کو غیب کا پتہ ہے وہ تو ڈر نہیں، اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس کو تو خوف کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کیسا شیر جو ہے نا وہ خدا ہے، کیسا اسد اللہ ہے، جو ایک طرف شیعہ کہتے ہیں کہ تمام فتوات انہوں نے کی ہیں اکیلے سر، اور یہ بھاگنے والے تھے، اور ادھر حضرت عمر سے حضرت علی بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ یہ تو عجیب منطق ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات ان کی، ہمارے یہ کنٹراڈکشن ہے باتیں ان کی، غلط باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر لے آیا، جنی کو گھر لے آیا، کیوں؟ بس وہ جنی تھی تو وہ خود اڑ کے چلی جاتی، تو حضرت علی گھر پر لے کر کیوں آئے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا بھی پیدا ہوا، انسان جب جو ہے نا ملے گا جنی کے ساتھ تو کیسے بیٹا پیدا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب کوئی جنی نہیں تھی۔ ہم جنس کے ساتھ کوئی بھی ہوتا ہے نا تو پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جنی سے یہ تو سائنٹیفک غلط ہے، سائنسی اعتبار سے ڈاکٹری کے اصول کے حساب سے بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا اگر کوئی جننی اور کہ انسان ہو، وہ آپس میں شادی اگر کر لیں تو وہ تو ہوگی نہیں۔ پھر یہ حضرت علی نے زبردستی کر لی، اس جنی سے نہ پوچھا نہ کچھ کیا کہ فلاں سے شادی کرو گے یا نہیں کرو گے، وہ زبردستی جبرن شادی کروا دی عمر کے ساتھ حضرت علی نے، نہ پوچھا نہ کچھ کیا، نہ اس کے رشتہ داروں سے، اس کے ولی، شادی اس وقت ہوگی جب ولی سے پوچھا جائے، اس کے ولیوں سے پوچھا ہی نہیں گیا، اس کے ماں باپ سے پوچھا ہی نہیں گیا، اور ایسے شادی کرا دی جس کے نہ گواہ نہ کچھ، جنی کے رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ بھی زبردستی شادی کرا دی علی رضی اللہ عنہ نے۔ اور جنی کو اتنی قوت تھی کہ وہ جو ہے نا ام کلثوم کی شکل میں آ گئی۔ یہ دیکھیں اللہ یاری صاحب کے ڈرامے بازی کہ کتنی وہ باتیں غلط کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں دے رہا، وہ کوئی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دے رہا کہ جننی کو جو ہے نا وہ ایک اس کو پکڑ کے لائے تھے نجران سے، گئے بھی نہیں اور ایسے بلا لیا انہوں نے۔ تو جن کی جنوں کے اوپر حکومت ہے اس کو ڈرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے جب وہ جنی کو بلا سکتے ہیں تو جنوں کو بھی بلاتے جن کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، وہ آ جاتے کہتے تھے کہ عمر مجھے تنگ کر رہا ہے، ان کو جو ہے نا وہ آپ لوگ ماریں، اور وہ انکار کرتا تھا، بہادری دکھاتا۔ تو کہیں پر تو یہ حضرت علی کو بہت زیادہ بہادر ثابت کرتے ہیں، کہیں پر تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ حضرت علی جو ہے نا بالکل ہی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ منہ ڈرپوک آدمی تھے، بزدل تھے، نعوذ باللہ منہ، وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے جو کہ ہے ہی نہیں، صحیح ہے ہی نہیں۔
اور اللہ کے بندو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے شادی کروائی، تمہارے عقیدے کے حساب سے کہ وہ ہوئی ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے نا پھر کیوں شادی کروائی ان سے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتنے نامعقول لوگ ہیں کہ حضرت عمر کی وہ غیبت کرتا ہے، اور اس دوسری طرف بی بی شہر بانو کو جو ایران کے بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھی، وہ شادی کس نے کرائی تھی؟ امام حسین کو، جیسے امام زین العابدین پیدا ہوا۔ ایران کو فتح کروانے والا کون تھا؟ کس کی حکومت میں فتح ہوا؟ وہ گفٹ کس نے دی تھی؟ وہ حضرت عمر نے تو دی تھی۔ تو پھر وہ حضرت عمر سے جو گفٹڈ چیز تھی، جو حضرت عمر نے حضرت شادی کروائی حضرت امام حسین کو، شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، جس سے پھر امام زین العابدین اور شیخ امام پیدا ہوتے ہیں بعد میں۔ مجھے بتائیں نا، وہ پھر بعد میں امامت یہیں سے شروع ہوئی، زین العابدین، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد پھر امام جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر امام موسیٰ رضا، پھر موسیٰ، پھر اس کے بعد پھر امام تقی، پھر امام نقی، پھر امام حسن عسکری، پھر امام مہدی۔ یہ 8-9 امام تو ادھر سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی نسل سے حضرت امام جو ہے نا زین العابدین کے در سے ہو رہے ہیں۔ اور وہ کہاں سے ہوئے؟ وہ تو جب وہ اتنے نعوذ باللہ منہ کافر تھے، زانی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، گناہ گار لوگ قسم کے لوگ تھے، اور پکڑ کے لانے والے بھی وہی تھے، تو حضرت علی نے پھر وہ کس طرح سے وہ شادی کروائی؟ جس عورت کے بارے میں شک ہے کہ یہ ظالموں کے ہاتھیں چڑھی ہوئی تھی، ایران سے لے کر یہاں تک مدینہ لے آئے، اور اس کے بعد پھر حضرت حسین کو دی، تو اس مشکوک عورت کے ساتھ پھر حضرت حسین نے شادی کیسے کی؟ اور حضرت علی نے کیسے اس کو کہا کہ ان کے حوالے کر دیں؟ آپ مشورہ دیا حضرت عمر کو۔ یہ عجیب جو ہے نا، یہ ان کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، اور پھر نعوذ باللہ منہ کہ حضرت علی نے عمر کو دھوکہ بھی دے دیا۔ تو یہ تو حالت ہے۔ حضرت عباس بھی ڈر گئے، سارے بنی ہاشم ڈر گئے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی دوسری جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی اسی کے یاری کے خلاف ہی جو وہ مناظرہ ہوگا، وہ کہ امامت کا جو ہے نا عہدہ وہ نبوت سے افضل ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا اس کا میں جواب دے رہا ہوں، ایک طرح کا مناظرہ ہی ہے، آپ اس کو یقیناً سنیں۔ 7 کتابیں ہیں جو شیعہ سے میں نے ثابت کیا ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے، لیکن 7 کتابوں سے کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔